الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم. اسٹیج پر تشریف فرما محترم و مکرم علماء کرام، عمائرین شہر، حاضرین مجلس، طلباء و طالبات اور پردہ نشین خواتین، اللہ رب العزت کا ہم تمام پر بے انتہا شکر و احسان ہے، اور اللہ رب العزت کے ہم پر بے پناہ اور بے شمار احسانات ہیں، اکرامات ہیں، لیکن ان تمام احسانات میں اور اکرامات میں سب سے بڑا احسان جو ہم پر اللہ رب العزت کا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا اور آپ کا نبی بنا کر مبعوث فرمایا. اسی بات کی طرف قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جو ہے اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر احسان کا معاملہ فرمایا کہ انہی میں سے ان میں جو ہے ایک رسول کو جو ہے مبعوث فرمایا. محترم حضرات و خواتین، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کا تقاضا ہے، بلکہ عین ایمان ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ سے، اس کی آل و اولاد سے اور اس دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. محترم حضرات و خواتین، اس دنیا میں محبت جو ہے وہ تین چیزوں کی بنیاد پر کی جاتی ہے. ایک ہے جمال، ایک ہے کمال اور تیسری چیز ہے نوال. اور یہ تینوں چیزیں پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں بدرجہ اتم موجود. اگر جمال کی بات کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوبرو اس روئے زمین پر کسی ماں نے نہیں جنا. شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ آپ سے خوبرو، آپ سے حسین و جمیل میری آنکھوں نے نہیں دیکھا. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، آپ سے حسین و جمیل اس روئے زمین پر کسی ماں نے نہیں جنا. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ تمام طرح کے عیوب و نقائص سے پاک و صاف پیدا کیے گئے. كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا کہ آپ کی خلقت، آپ کی پیدائش آپ کی مرضی اور منشا کے مطابق کی گئی. دوسری چیز کمال، آپ سے زیادہ باکمال شخصیت انسانی تاریخ میں کوئی پیدا نہیں ہوئی. شاعر نے کہا کہ بلغ العلا بکمالہ، آپ بلندیوں پر پہنچے اپنے کمال کی وجہ سے. کشفت دجا بجمالہ، آپ نے اندھیروں کو چھاٹ دیا، اندھیرے کو دور کر دیا اپنی خوبصورتی کی وجہ سے. حسنت جمیع خصالہ، آپ کی ایک ایک ادا خوبصورت ہے، آپ کی ایک ایک ادا دل فریب ہے. صلو علیہ وآلہ، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا جو ہے نذرانہ پیش کریں. اور تیسری چیز جس کی بنیاد پر اس دنیا میں محبت کی جاتی ہے وہ ہے نوال، عطا. ہم کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو اسے نوال کہتے ہیں، عطا کہتے ہیں. اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو شریعت عطا کی، مکمل دیانت داری کے ساتھ، مکمل امانت داری کے ساتھ. جو وحی آپ پر نازل ہوئی انہوں نے جو ہے وہ امت تک پہنچایا. لہٰذا یہ تینوں چیزیں جو تھی بدرجہ اتم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں موجود تھی. محترم حضرات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا کیوں ضروری ہے؟
تو جیسا کہ میں نے کہا پہلی وجہ یہ ہے کہ ہر امتی کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ضروری ہے، لازمی ہے، اور یہ محبت اسی وقت صحیح محبت ہوگی جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے۔ جو انسان جس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے گا اسی قدر اس کی محبت جو ہے سچی ہوگی۔ جو انسان جس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تفصیلات کو جانے گا اسی قدر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا۔ یہ پہلی وجہ ہے، یہ بنیاد ہے۔ لہذا ہم میں سے ہر شخص پر ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھائے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھائے۔ دوسری وجہ، آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں، میں نے اور آپ نے جس دور میں آنکھیں کھولی ہے، آج پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہے۔ کبھی آپ کی شخصیت پر کارٹون بنتے ہیں، کبھی نعوذ باللہ آپ کو دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے۔ لہذا ایسے وقت میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم پریشد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، ان کی سیرت کو پڑھیں اور ان کی جو ہے ان کا جو ہے دفاع کریں، ان کا ڈیفنس کریں۔ اگر ہم پڑھیں گے نہیں تو ہم ان کا دفاع کیسے کریں گے؟ اگر کوئی آپ سے یہ پوچھ لے کہ آپ کے رسول نے، آپ کے نبی نے مدینہ کی 10 سالہ زندگی میں 80 سے زیادہ جنگیں لڑی، آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہوگا؟ اگر کوئی آپ سے پوچھ لے کہ آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے 6 برس کی عمر میں نکاح کیا، 9 برس کی عمر میں رخصتی ہوئی، تو اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ لہذا ہر امتی پر ضروری ہے کہ وہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرے۔ اور تیسری بنیادی وجہ سیرت کا مطالعہ کیوں ضروری ہے، تو آج کی ہماری جو یہ نیو جنریشن ہے، جو نئی نسل ہے، آج انہیں کرکٹرز کے بارے میں ہر چیز پتا ہے، انہیں فلم ایکٹرز کے بارے میں پتا ہے کہ وہ کپڑے کون سے پہنتے ہیں، وہ کھانا کیا کھاتے ہیں، لیکن انہیں رسول کے بارے میں پتا نہیں، اس کے صحابہ کے بارے میں پتا نہیں۔ لہٰذا یہ جو پروگرام لیا گیا ہے یہ اسی لیے لیا گیا ہے، قابل مبارکباد ہے شمشیر سر اور ان کی ٹیم کہ انہوں نے اتنا خوبصورت جو ہے پروگرام لیا۔ تو محترم حضرات، یہ تیسری وجہ ہے۔ میں آپ حضرات کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ انسانی تاریخ کی سب سے باکمال شخصیت کی سیرت ہے۔ سیرت رسول یہ انسانی تاریخ کی سب سے عظیم شخصیت کی جو ہے سیرت ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا چیلنج ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر کل بروز قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ باکمال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عظیم شخصیت جو ہے اس دنیا میں جو ہے رونما نہیں ہوئی۔ اوروں کا شرف ان سے ملا یا نہ ملا، اغیار میں کوئی ایسا آیا نہ ملا، دنیا نے بہت ڈھونڈا محمد کا جواب، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملا۔ اور ہمارا یہ بھی چیلنج ہے کہ سیرت رسول یہ سب سے زیادہ جو ہے آئیڈیل زندگی ہے، یہ سب سے زیادہ مثالی زندگی ہے، یہ وہ زندگی ہے جس نے لاکھوں زندگیاں بنائی ہے، یہ وہ زندگی ہے جس نے لاکھوں جو ہے قوموں کو زندگی بخشی ہے، یہ وہ حیات ہے جس نے قوموں کو حیات عطا کی ہے۔ محترم حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے آئیڈیل ہے، یہ ہمارے نمونہ ہے اور یہ کامل نمونہ ہے۔ انہوں نے زندگی کے ہر شعبے میں ہماری جو ہے مکمل رہنمائی کی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں بہت ساری مذہبی شخصیات آئی، بہت سارے مذہبی لیڈرز آئے، مگر جتنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا گیا، جتنی کتابیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھی گئی، یہ انسانی تاریخ کی کسی مذہبی شخصیت کے بارے میں نہیں لکھی گئی، یہ انسانی تاریخ کے کسی مذہبی لیڈر کے بارے میں نہیں لکھی گئی۔ یہ ہمارا چیلنج ہے، اور یہ بھی ہمارا چیلنج ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جتنی تفصیلات آج ہمارے پاس موجود ہے، یہ انسانی تاریخ کے کسی مذہبی لیڈر اور کسی مذہبی شخصیت کی اتنی تفصیلات موجود نہیں ہے۔ آپ حدیث کی کتابیں اٹھا کرتے ہو کہ میرے نبی دکھتے کیسے تھے، وہ چلتے کیسے تھے، وہ بیٹھتے کیسے تھے، ان کا انداز گفتگو کیا تھا، پڑوسیوں کے ساتھ ان کا سلوک کیا تھا، وہ حکومت کس طرح
چیز جو ہے یہ تاریخ کے حدیثوں کی کتابوں میں جو ہے موجود ہے۔ محترم حضرات یاد رکھیں کہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے نمونہ ہے، ہمارے لیے اسوہ ہے، آپ ہمارے لیے بحیثیت مصلح نمونہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانی وإن لم یستطع فبقلبی وذلک اضعف الایمان، کہ تم میں سے کوئی شخص برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا ہے تو اپنی زبان سے اسے روکے، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا ہے تو اپنے دل میں اسے برا مانے، اور یہ ایمان کا جو ہے سب سے ادنا درجہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بحیثیت داعی نمونہ ہے۔ آپ کا ارشاد ہے بِأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ أَنْ تَكُونَ لَكَ حُمُرُ النَّعَمِ، کہ ایک شخص بھی آپ کی وجہ سے راہ ہدایت پر آ جاتا ہے تو یہ آپ کے لیے 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بحیثیت حکمران نمونہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کریں گی تو میں اس کے ہاتھوں کو کاٹ ڈالوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بحیثیت عادل بادشاہ نمونہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا من قتل معاہدا لم یرث رائحۃ الجنہ، کہ جو کسی اقلیتی فرد کو، مائنورٹی میں رہنے والے انسوں کو قتل کرے گا، اسے ختم کر لے گا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو یہ 40,000 کلومیٹر کی مسافت سے بھی جو ہے سنائی دیتی ہے۔ محترم حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بحیثیت قابل تو شوہر نمونہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین ہے، اور میں جو ہوں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے جو ہوں بہتر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بحیثیت پڑوسی جو ہے ایک نمونہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اذا طبقت مرقۃ فاکثر ماءها وتعاهد جیرانک، کہ جب سالن بناؤ شوربہ بناؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈال دو اور اپنے پڑوسیوں کا جو ہے خیال رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بحیثیت مالک جو ہے نمونہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا آپ سے دریافت کیا گیا یا رسول اللہ کم اعفو عن الخادم، کہ اے اللہ کے رسول میں خادم کو دن میں کتنی مرتبہ معاف کروں؟ آپ نے فرمایا کہ 70 مرتبہ آپ اپنے خادم کو معاف کرو، اور آپ نے کہا اذا اتى احدكم خادمه بطعامی، کہ اگر آپ کے پاس اپنا خادم کھانا لے کر آئے فَإِن لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ، اگر آپ اسے ساتھ نہیں بٹھا سکتے ہیں فَلْيَتَنَاوَلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ أَوْ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ، اگر آپ خادم کو اپنے ساتھ نہیں بٹھا سکتے ہیں تو اسے ایک نوالا دے دو، 2 نوالے دے دو، اور اسے کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بحیثیت ایک غیور اور ذمہ دار شہری نمونہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا خیارکم احاسنکم اخلاقا، کہ تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں، تم میں سب سے اعلیٰ درجے کے لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، جو نرم کندھوں کے مالک ہیں، جو عاجزی و انکساری کے پیکر ہیں، جو مل جل کر رہتے ہیں اور محبت کیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بحیثیت مجموعی جو ہے نمونہ ہے، اور قرآن مجید میں سورہ نور میں اہل ایمان کو مخاطب کر کر اللہ رب العزت نے تنبیہ کی ہے اور ان سے کہا ہے کہ اگر وہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے روگردانی کریں گے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ ان لوگوں کو متنبہ ہو جانا چاہیے، ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے جو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے روگردانی کرتے ہیں، ان کی اوامر کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ان تصیبہم فتنۃ، کہ کہیں وہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے، اور یصیبہم عذاب علیم، یا کوئی دردناک عذاب انہیں نہ آ کے جکڑ لے۔ محترم حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والا حرف حرف وحی ہے، آپ کی زبان سے نکلنے والا حرف حرف وحی ہے، اور آپ کی زبان
زبان مبارک سے نکلنے والا لفظ لفظ قانون ہے، آپ کی زبان مبارک سے نکلنے والا لفظ لفظ قانون ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کی مجلس لگی ہوئی تھی، آپ جو ہے وعظ فرما رہے تھے اور آپ نے کہا کہ اے اللہ کے بندو، اللہ نے ہر سال تم پر حج کو فرض کیا ہے۔ ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہوئے اور سوال کیا فی کل عام یا رسول اللہ، کہ ہر سال ہم پر حج فرض کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، پھر تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ اگر میں آپ کے سوال کے جواب میں ہاں کہہ دیتا تو آپ پر ہر سال جو ہے حج فرض کر دیا جاتا۔ پتہ چلا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک حرف جو ہے وہ وحی ہے، ایک ایک لفظ جو ہے وہ قانون ہے اور دستور ہے۔ محترم حضرات، میں آج آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ضروری ہے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا سونا جاگنا، ہمارا چلنا پھرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہماری زندگی کا گوشہ گوشہ، ہماری زندگی کا منٹ منٹ، ہماری زندگی کا سیکنڈ سیکنڈ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور اگر کسی بھی معاملے میں تاجدار مدینہ کا فیصلہ آ جائے تو پھر ہمارے تمام فیصلے جو ہیں منسوخ ہو جانا چاہیے۔ قرآن نے کہا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، کہ کسی بھی معاملے میں جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو اہل ایمان کے لیے جو ہے کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے۔ ہماری نمازیں ویسی ہو جیسی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، ہمارے معاملات ویسے ہو جیسے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، ہمارے طلاق و خلا کے مسئلے ویسے ہو جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، ہمارے معاشرت ویسی ہو جیسی پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ بہرحال آج کا دن جو ہے یہ بہت خوشی کا دن ہے کہ ہمارے عزیز اور ہمارے سرپرست جناب شمشیر سر نے جو ہے ایک کوئز کمپٹیشن کا جو ہے انعقاد کیا پورے ضلع بھر میں اور بہت سارے بچوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا۔ یقیناً آپ کے علم میں جو ہے بہت زیادہ اضافہ ہوا ہوگا اور آپ نے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا ہوگا۔ اب پیارے بچوں، میں آپ سے جو ہے کچھ باتیں کہلوانا چاہتا ہوں۔ آپ نے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا ہے کیا نہیں پڑھا ہے؟ بتائیے، ہاتھ اٹھا کر بتائیے، پڑھا ہے آپ نے؟ اچھا، اب میں آپ سے عہد لینا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ پیارے نبی کے اخلاق کیسے تھے، پیارے نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ تو ماں عائشہ صدیقہ نے کہا کان خلقہ القرآن، کہ آپ کے جو اخلاق تھے یہ قرآن تھے، یعنی جتنے بھی قرآنی افعال ہیں، قرآنی اوامر ہیں، وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ لہٰذا آج میں آپ سے عہد لینا چاہتا ہوں، سب بولیے کہ آج کے بعد سے ہم کبھی جھوٹ، بولیے نہیں بولیں گے، آج کے بعد سے ہم کبھی جھوٹ، آج کے بعد سے ہم کبھی غیبت، آج کے بعد سے کبھی چغلی، آج کے بعد سے کبھی چوری، آج کے بعد سے ہم بڑوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، بڑوں کے ساتھ اچھا، چھوٹوں کے ساتھ جو ہے کیا کریں گے؟ چھوٹوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں گے۔ اچھا بولیے، ہم جو ہے ہمارے ماں باپ کی بات، اچھا ہم ماں باپ کی نافرمانی، ہم جو ہے تعلیم کو جو ہے کیا کریں گے؟ حاصل کریں گے۔ اچھی بات ہے، جب ہم نے آپ لوگوں نے جب سیرت کے اوپر اتنے جب کوشچنز اور آنسرز کو یاد کیے ہیں تو اب ضروری ہے کہ آپ اسے اپنی عملی زندگی میں کیا کریں؟ نافذ کریں۔ تو میں نے آج میں بہت بہت شکر گزار ہوں کہ سر نے جو ہے مجھے یہاں پر مدعو کیا اور کچھ باتیں بولنے کا جو ہے مجھے یہاں پر موقع عنایت فرمایا۔ میں سر کا ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں سے جو ہے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یقیناً آج جو بچوں نے تقاریر کی ہے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میں نے پہلی مرتبہ اتنی زبردست جو ہے تقاریر سنی ہے۔ میں
قابل مبارکباد ہے الہرا اسکول کے تمام ٹیچر اور بطور خاص شمشیر سر. انہی باتوں پر جو ہے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی حقیقی محبت نصیب فرمائے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کو جو ہے ہماری عملی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.